باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی تلاوت مقدسہ بمطابق مقدس لوکا کی انجیل 9واں باب 51 سے 56ویں آیات تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اور جب اس کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے اور اپنے آگے قاصد بھیجے، اور وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم جانے کا تھا۔ اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بھسم کرے؟ تب اس نے مڑ کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ ابن انسان انسانوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ تب وہ دوسرے قصبے کو چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، آج کی تلاوت مقدسہ پر دھیان و گیان کے لیے ہم خداوند اپنے خدا سے مدد کی التجا کریں۔ اے مہربان رحیم زندہ جلالی خداوند، تیرے رحم، پیار اور فضل کے لیے تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ بخش دے کہ ہم تیرے کلام کو اپنی روزمرہ زندگیوں میں ظاہر کر کے تیرے نام کو جلال دیتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیزو، کلام مقدس میں اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل کا تعارف پڑھیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقدس لوکا مقدس پولوس رسول کا ساتھی تھا اور ایک غیر یہودی تھا، لہٰذا اس نے یہ انجیل مقدس خاص طور پر غیر یہودیوں کے لیے تحریر کی جو اسی کے نام سے منسوب ہے۔ وہ اپنی اس انجیلی تصنیف میں ان واقعات کا ذکر کرتا ہے جو غیر قوم، گنہگاروں اور رد کیے ہوئے لوگوں کی قبولیت اور نجات سے متعلق ہیں، اور خاص طور پر قائرین کی توجہ اس بات پر مرکوز کرواتا ہے کہ مسیح خداوند تمام بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے، نہ کہ کسی ایک قبیلے، فرقے یا کسی ایک گروہ کا۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل کی تلاوت گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ مسیح یسوع اور اس کے شاگرد ساتھ تھے۔ یروشلم کی جانب جاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں اور گواہوں کے لیے ایک اعلیٰ اور منظم استاد ہے، اور مقدس لوکا اس شاگردیت اور استاد کے رشتے کی خوبصورت انداز میں منظر کشی کرتا ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر یہ بات عیاں کرتا ہے کہ نہ ہی میرا زمینی سفر آزمائشوں اور تکلیفوں سے آزاد ہوگا اور نہ ہی میرے پیروکاروں کا، لہٰذا جو میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے اسے ہر روز اپنی صلیب اٹھانی ہوگی۔ یہاں یہ بات واضح اور غور طلب ہے کہ میں اور آپ یہ صلیب اٹھائے تھک تو نہیں گئے، بیزار تو نہیں ہو گئے، منفی رویوں اور دل آزاری سے برگشتہ ہو کر یہ تو نہیں سوچتے کہ اب جیسا
اب کوئی مجھ سے سلوک کرے گا میں بھی اس سے ویسا ہی کروں گا یا کروں گی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، ہمیں ہر روز اپنی اس صلیب کو خوشی سے اٹھانا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی ابدی زندگی انعام میں پائے گا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو جب یروشلم کی جانب اپنے شاگردوں کے ساتھ جانا تھا تو راستے میں انہیں سامریہ کے علاقے سے گزرنا تھا، اور سامری یہودیوں سے دوستانہ تعلقات نہ رکھتے تھے، اور خاص طور پر جب یہودی مقدس شہر یروشلم کو جاتے ہوئے ان کے علاقے سے گزرتے تھے۔ مقدس لوکا یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو سامری اب غیر مہمان نواز ہیں، مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ کس قدر فراخ دلی سے مسیحی طرز زندگی کو قبول کریں گے، اور یہ سکھانا چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے سفر کی شروعات میں ہی مخالفت، مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا۔ عزیزو، میں اور آپ مسیح کے پیروکار ہیں۔ جب جب ہمیں مخالفت، تشدد، مشکلات اور دکھوں کو برداشت کرنا مشکل لگے، ہم بے دل ہونے لگیں، دل برداشتہ ہوں تو دعا کریں، خدا کا کلام پڑھیں اور یاد کریں کہ یہی سب کچھ برداشت کر کے ہمارے مسیح خداوند نے ہمیں ابدی زندگی کا وارث بنایا ہے۔ عزیزو، یہ زندگی تو ایک سفر ہے، ہماری منزل ابدی زندگی ہے۔ اس کی فکر کریں، اس کی کوشش میں رہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں ہمت، طاقت اور حکمت بخشتا ہے کہ ہم ان سب مسائل کا سامنا حلیمی، دلیری اور حکمت سے کر سکیں، اور خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طور پر اپنی عملی زندگی سر انجام دیں۔ عزیز مومنین، 54 آیت میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا رد عمل سامنے آتا ہے کہ ہم ان مخالفین سے بدلہ لیں، انہیں سزا دیں۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں مخالفین اور حاسدوں کا سامنا کرتے ہیں اور بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ میں اور ان کی سوچ میں کچھ فرق رہے گا؟ عزیزو، ہمارا خدا معافی پسند کرتا ہے، نہ کہ قربانی۔ کچھ لوگوں کی زندگی عہدوں پر فائز ہو کر نا انصافی کرنے میں ہی گزر جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی ان کی چاپلوسی اور دوسروں کی مخالفت اور عیب جوئی میں۔ عزیزو، ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، میرا اور آپ کا نہیں۔ وہ انصاف پسند منصف ہے، اور اس کے انصاف کا انتظار کریں اور معاف کر کے اپنی زندگی کو رواں دواں رکھیں، جیسا کہ مسیح خداوند نے بھی کیا، انہیں معاف کیا، اپنے شاگردوں کو بھی یہی تلقین کی اور آگے بڑھ گئے اور دوسرے قصبے کو چلے گئے۔ عزیزو، جہاں پانی رک جاتا ہے وہاں پانی میں زندگی نہیں ہوتی، اس میں تعفن اٹھتا ہے۔ آج یہ میری اور آپ کی آزاد مرضی ہے
کہ آیا ہم ٹھہرے پانی کی مانند بدبودار مردہ زندگی گزاریں یا بہتے دریا کی مانند زندگی دینے والے اور منزل کی جانب رواں دواں گامزن رہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت بخشے کہ ہم دوسروں کو معاف کر کے اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی پا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔